نوره ولو هل كاره الكافرون. بآواز بلند درود پاک پڑھے اللہم صلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سب سے پہلے تمام مومنین اسلام کو حضور سرور کائنات تاجدار کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریف بہت بہت مبارک ہو. عزیزان گرامی، کیونکہ مجھے 20 سے 25 منٹ میں اس تقریب کو سمیٹ لینا ہے، تو اس لیے میں نے دعا بھی مختصر کیا ہے. اور ویسے بھی فخر الدین انصاری صاحب اور خورشید وارثی صاحب سب دور سے آئے ہوئے ہیں، اور یہ ان کی محبت ہے، مجھ سے نہیں، آل محمد سے. میں کچھ نہیں، سارے آل محمد کی محبت ہے جو یہاں تک لے آئی ہے. ورنہ پورا دور سے پورا دن آفس میں کام کر کے کوئی نہیں آ سکتا. یہ عشق سیدۃ النساء العالمین جو لے آتی ہے لوگوں کو اس دہلیز پہ. اللہ اکبر. ایسے ہی ان کی محبت سلامت رہے، شاد و آباد رہے. عزیزان گرامی، بہت جلدی آپ لوگوں کی زحمت کو تمام کرنے کی میری کوشش اور کاوش ہے. ایک درود پاک پڑھے اور میں آگے بڑھ جاؤں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا انشاءاللہ آپ کی اور اختر صاحب کی جو 2 سوال ہیں وہ میں تقریری طور پہ نہیں، میں بتا دوں گا، بتا کے ختم، مگر اصل بات بتا کے آپ لوگ پہ نقطہ دے کر ختم کر دوں گا. عزیزان گرامی، قرآن مجید والفرقان الحمید والبرہان الرشید سورہ صف کی ایک آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا میں نے آج کے عنوان کے لیے. اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ آیت سورہ الصف کی آیت ہے، 61واں سورہ ہے، 61 چیپٹر نمبر 61 سے اٹھا کے پڑھ رہا ہوں. عزیزان گرامی، میرا رب کہتا ہے، میرا اللہ کہتا ہے، میرا اللہ فرماتا ہے فخر بھائی کہ کچھ لوگوں نے ارادہ کیا ہے، کچھ کافروں نے ارادہ کیا ہے کہ وہ اپنے منہ کے پھونک سے میرے نور کو بجھا دیں گے. اور میں اللہ بھی ارادہ کر چکا ہوں کہ میں اپنے نور کو پورا کر کے رہوں گا، چاہے ولو کارہ الکافرون، چاہے یہ بات کافروں کو بری ہی کیوں نہ لگے. قرآن کی بات ہوتی ہے. میں نے اکثر کہا ہے، ہر جگہ کہتا ہوں، میرا یہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کا جملہ پرانا ہو گیا، مگر کیا کروں، یہ خاندان پرانا نہیں ہوا نا. کہ ذکر بھی قرآن کا ہے. حضور کون ہے؟ قرآن کا ذکر تو ہوگا لیکن حضور وارث قرآن، اہل بیت وارث قرآن. اس لیے کہہ رہا ہوں جملہ میرا پرانا ہے، خاندان پرانا نہیں ہے. خاندان آج بھی نیا ہے. اس خاندان کے زندگی میں حال ہی حال ہے. یہاں تو مستقبل اور ماضی کا حساب ہی نہیں ہے، ہر دور میں ان کے یہاں حال ہی حال ہے. اللہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا. اہل بیت کل بھی تھے، آج بھی ہے، حشر قیامت تک رہیں گے. اسی لیے کہا میں نے کہ حال ہی حال ہے ان کے یہاں نہ ماضی ہے نہ مستقبل. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، عزیزان محترم، اس مقام پہ اللہ فرما رہا ہے. لیکن یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، یہ میں نے کیوں پڑھی ہے؟ کیونکہ ہر آیت کو پڑھنے کے پیچھے کوئی مقصد زست تو ہے، کوئی بات تو ایسی ہے جس بات نے مجھے مجبور کر دیا اس موقع پہ، اس عنوان پہ اس بات کو کرنے کے لیے. میں آپ کو ویسے ماشاءاللہ آپ لوگ تو میلاد والے لوگ ہیں اور مجھ سے زیادہ میلاد جانتے ہیں، مگر میں آپ کو آج ادھر ادھر کی بات کی. آج آپ کو میں 2 ایسے ہستیوں کی بات کرنے جا رہا ہوں جس ہستی کی بات ہوتی ہی نہیں. حضور کی بات ہوتی ہے، اہل بیت علیہ السلام کی بات ہوتی ہے، صحابہ کرام کی بات ہوتی ہے، تمام صوفی بزرگان کی بات ہوتی ہے، مگر ان دو کی بات ہوتی ہے. کون ہے یہ 2؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جن پہ خود رسول اللہ سلام کرتے ہیں، جن پہ پنجتن، جب یہ 2 ایسی ہستی ہے، جب یہ 2 پنجتن کے سامنے آ جاتے ہیں تو پنجتن
वतन अपने सर को इनके कदमों पे रख देते हैं। अल्लाह जाने ये कौन हस्ती है, अभी बताता हूँ। ये पहली हस्ती हजरत आका मौला हुजूर सैयदुना अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम है। दूसरी बड़ी क़यादत अज़ीम जिसका मिसल आज तक मिलना है न मिलेगा, वो जनाबे सैयदा आका आमिना बिन्त वहब सलामुल्लाह ताला अलैहा। आज सैयदा कौनैन खुश होंगी, आज उनकी अम्मा का जिक्र। ज़ैनब खुश होती है जब सैयदा कायनात का जिक्र हो, और सैयदा कौनैन खुश होती है जब उनकी अम्मा वालिदा माजिदा बुजुर्गवार। ये दो ऐसी हस्ती है जिसका जिक्र वेरी रेयर, बस नाम ले लिया जाता है, बाकी हुजूर की बात हो जाती है। हुजूर की तो बात है ही, मगर क्यों ना इन पे बात थोड़ी हो जाए। और हुजूर को खुश करना है ना, कैसे खुश होंगे जब तक उनके माँ बाप को खुश नहीं करें। आइए जल्दी जी। तो मैं आपको एक छोटा वाकया बताऊं, और इस वाकये को बहुत गौर से सुनना, क्योंकि इस वाकये को वाकये तो मत सुनना, ये तारीख है, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। और ये वो हिस्ट्री है जो बहुत रेयरली कोई बयान होता है। ये यूट्यूब में भी रेयर है ये बात जो मैं करने जा रहा हूँ, और ये आप लोगों के लिए बड़ी ईमान अफरोज बात। अगर ये बात इंपॉर्टेंट ना होती मैं नहीं करता, मैं कुछ और मौजू ले लेता, रसूलुल्लाह की मौजिज़ात उठा लेता, फजीलत उठा लेता, कुछ और करामत उठाता। लेकिन आज बात हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम और जनाब आमिना सलामुल्लाह तआला अलैहा की बात। सरकार तो है ही, मगर सरकार पे बात आ जाएगी, लेकिन पहले आप इनकी बात करें जिनकी बात हो ही नहीं रही है। और हमको नहीं समझ में आ रहा क्यों नहीं हो रही है। आप भाई की बात कर रहे हैं, आप मेरे नबी के बाप की नहीं बात कर रहे, ये कैसी बात है। आप रसूल पाक के अम्मा की बात कर रहे, ये कैसी बात है। ये तो बात होनी चाहिए भाई, वही करने के लिए बैठ गया 10-15 मिनट। अज़ीज़ान किराम बहुत तवज्जो रखिएगा, बहुत जल्दी गुजर जाऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है। मक्का शरीफ में उस जमाने में जब हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम का जमाना गुजर रहा है, जनाब आमिना गुजर रही, अभी दोनों का निकाह नहीं हुआ, अभी दोनों अक्द के पाक बंधन में नहीं बने, अभी युताहिरुकुम तत्हीरा के मालिक को मुख्तार दिया। अभी उस जमाने की बात है। और उस जमाने में हुआ ये कि उस जमाने के काफिर, आप तो जानते हैं कि मुशरिकीन मक्का और कुफारे मक्का की पुरानी दुश्मनी है अहले बैत से, रसूल पाक से, रसूल पाक के खानदान से, बनु हाशिम से। उस जमाने में कुछ नजूमी हुआ करते थे, नजूमी, जिसको आज अंग्रेजी में एस्ट्रोलॉजर भी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजर सितारे देखने वाले, तो इल्म नजूम के माहिरीन थे कुछ मुख्तसर लोग। वो कुछ मुख्तसर नजूमी आए कुफारे मक्का के पास और आकर कहने लगे, वो लोग जश्न मना रहे थे, उन लोगों की कुछ रस्में चल रही थी, पूजा टाइप कुछ रस्में चल रही थी, लाद मनाद की, उज़्ज़ा और हुबलों की, बुतों की पूजा कर रहे थे। तो बहुत नाच गा रहे थे, तबल बजा रहे थे, ढोल बजा रहे थे। तो नजूमी आए और कुछ नजूमी आकर कहने लगे कुफारे मक्का के कुछ लीडर से कि सुनो, ज्यादा दिन के लिए ये जो तुम्हारी तबल बज रहे ना, ज्यादा दिन के तुम लोग मने खुशी नहीं मना सकोगे। का क्यों? का इसलिए क्योंकि सितारों से खबर मिली हमें सितारों का इल्म है। सितारों ने खबर दिया है कि एक ऐसा बंदा दुनिया में आने वाला है जो तुम्हारा धंधा बंद करवा देगा, जो तुम्हारा दाना पानी, ये भूतों को दिखाकर जो तुम कैश करते हो, ये मनी, ये सब करते हो, ये सब माल और असबाब बंद हो जाएंगे। कुफारे मक्का परेशान हो गए, जानते थे नजूमी जाहिल नहीं है, आलिम है, लेकिन फिर भी सवाल किया तुम्हें कैसे पता, ऐसा क्या देखा? तो कहा हमने देखा कि आसमान में जितने सितारे थे सब एक लाइन में सफ में खड़े हो गए। और ये तभी होता है जब कोई बहुत बड़ी कायनात जमाने में आने वाली है, उसकी ताज़ीम के लिए सितारे भी जगह छोड़ देते हैं। ये दो बार हुआ तारीख इस्लाम में, एक मेरे नबी के जाए, एक सैयदा जब सजदा की तब, दो मरतबा सितारों ने रास्ता दिया। चलो आज सैयदा की बात नहीं करते, आज सैयदा की माँ कर दी। और इस ये हो गए परेशान, और तारीख कहती है बिल्कुल वैसे परेशान हुए जैसे फिरौन परेशान हुआ था एक बच्चे के लिए, मूसा इब्न इमरान की।
یہ بھی پریشان. ان لوگوں نے پوچھا بتاؤ وہ کون سا گھر ہے, کہاں یہ بچہ کہاں جنم لے گا, اس بچے کا برتھ پلیس کہاں ہے, جلدی بتاؤ. ان لوگوں نے کہا کہ ہم اتنا تو ڈیٹیلز نہیں جانتے, تب تو ہم عالم الغیب ہوتے ہیں, ہم تمہیں اشارہ کر سکتے ہیں, بس اتنا بتا سکتے ہیں یہ وہ بچہ وہ ہوگا جو بہت اعلیٰ و عرفہ خاندان میں پیدا ہوگا. ایسا بچہ پیدا ہوگا جو معمولی خاندان میں پیدا نہیں ہوگا, بڑی سخاوتوں کا مالک ہوگا. اب جب یہ بات کہا نا تو لوگوں کو اتنا سمجھ میں آ گیا کہ اس پورے سرزمین مکہ میں بہت کم ہی ایسا عزت مآب خاندان ہے. اب ان لوگوں نے چاک آؤٹ کرنا شروع کیا, کون کون خاندان ہے. تو دیکھا یہ دیکھا ایک خاندان بہت اوپر ہے, یہ ہے بنو ہاشم. دوسرا بنو کلابیہ, عباس نمبردار بنو کلابیہ سے. تیسرا خاندان دیکھا بنو زہرا, بنو زہرا سے آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا ہے. اب یہ لوگ چاک آؤٹ کرنے لگے, استخارہ ہو رہا, استخارہ کون ہوگا, مگر اللہ استخارہ نہیں کرتا, اللہ انتخاب کر چکا ہے, تم استخارہ کرتے رہنا. مگر یہ لوگ بھی سمجھدار تھے, جاہل تھے تو کیا ہوا, سمجھدار تھے. ان لوگوں نے پہرا بیٹھایا بھی تو کہاں, بنو ہاشم کے دربار میں دہلیز. ان لوگوں نے قاصدوں کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر دیکھو تو کہ بنی ہاشم میں کوئی بچہ پیدا ہوا. لوگوں نے کہا نہیں, کوئی بچہ پیدا نہیں, کوئی نہیں پیدا ہوا. اچھا تب ایک کام کرو, دیکھو کہ ان میں سے کسی کا نکاح تو نہیں ہونے والا, شادی وادی تو نہیں ہونے والی کسی کی, کیونکہ اگر شادی ہوگی ان قریب ہے کچھ وقت بعد ایک اولاد دنیا میں. تو خبر ملی کہ ہاں اڑتا اڑتا خبر ہے, پرندے کی طرح خبر ہے کہ حضرت عبد المطلب کے بڑے صاحبزادے حضور عبداللہ علیہ السلام کا نکاح کا بات چل رہا ہے. بنو زہرا قبیلے کی شہزادی آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ. نظر رکھو اس شادی پہ نظر. اب شادی تو رکنے والی نہیں تھی, شادی تو اپنے مقام پہ پہنچ, اپنے اوجھے مقام پہ مقام طے کرتے ہوئے پہنچ. نکاح تک تو مسئلہ نہیں درپیش آیا, شادی ہو گیا, دونوں کی نکاح مکمل ہوئی. لیکن ان لوگوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ کچھ ہو جائے. عبداللہ, یہ بہت توجہ والی بات ہے, عبداللہ اور آمنہ کا ملن نہیں ہونا چاہیے. سن لو, اگر سمجھ سکو تو سمجھو. اگر یہ دونوں مل گئے تو ان قریب ایک ایسا مہاپرش پیدا ہوگا, مہاپرش, مہاویر, ہندی ورڈ یوز کر رہا ہوں, چلو اردو ورڈ یوز کر دے رہا ہوں. ایسا منفرد, ایسا بے مثل و بے نظیر ہستی پیدا ہوگا کہ جو ہمارا واٹ لگا کے چھوڑے گا, جو ہمارے پشتوں کے پشت لگا دے گا, روک سے. بہت بڑی بات, اس مقام پہ پہرے لگ گئے. حضرت عبداللہ گئے کمرے میں, جناب آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ, جناب آمنہ نے قدم بوسی کی, کہا میرے سرتاج کیا حکم ہے. کہا آمنہ تمہارے لیے بہت بڑا حکم ہے. کہا آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پہ ہے. کہا آمنہ میری بات, میری زوجہ میری بات دھیان سے سنو. مجھے خبر ہے کہ کچھ لوگ ہمارے اوپر نگاہیں گڑائے بیٹھے ہیں اور ان کا مقصد ہمارے بچے محمد کو نقصان پہنچانا. مت پوچھنا کیسے عبداللہ جانتے ہیں غیب کی باتیں, مت پوچھنا. عبداللہ فرماتے ہمیں خبر ہے کہ ہمارے خاندان میں وہ میں ہی ہوں جو ایسے بچے کو جنم دے گا جس بچے کی مثال قیامت تک دنیا نہیں لا سکتی. میں وہ مرد عظیم ہوں, میں عبداللہ ابن عبدالمطلب. اور اس بات میں عبداللہ نے فرمایا سنو میری جان, سنو میری زوجہ, میری بات سنو. یہ لوگ جاہل ہیں, یہ نہیں جانتے کہ ہمارا رحمان کتنا کرم کرتا ہے. انہیں لگتا ہے جیسے یہ پیدا ہوئے ویسے ہی میں اور تم مل کر محمد کو دنیا میں لائیں گے. ہم دونوں اس مقام پہ نہ بھی ملے پھر بھی محمد
میرا بیٹا آئے گا جیسے مریم کے کوکھ میں عیسیٰ آئے تھے، اسے آنا ہے، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے۔ یریدون لیطفئوا واللہ کارہ الکافرون، چاہے یہ بات کافروں کو بری ہی کیوں نہ لگے، محمد کا نور تو مکمل ہو جائے۔ عبداللہ فرماتے ہیں مجھے اجازت دے دو۔ جناب آمنہ فرماتی ہے کہ میرے سرتاج کہاں جائیں گے؟ فرمایا یہی وہ دھوکہ ہے جو کافروں کو دینا ہے، تم سے جدائی میری اسلام کو لانے کا ایک بنیادی عنوان ہے۔ کہا مجھے جانے دو، تم سلامت رہو، میرے بیٹے کی حفاظت کرنا۔ حضرت عبداللہ روانہ ہو گئے۔ میں تاریخ اٹھا کے اتنی ڈیٹیل پہ تو نہیں پڑھ سکتا، پر اتنا جان لو کہ وہ جس مقام پہ ان کو زہر دیا ظالموں نے، ہاں لوگ نہیں جانتے، انہیں زہر دیا کافر مکہ نے تاکہ محمد مصطفیٰ جنم نہ لے سکے۔ وہ جانتے کیا تھے؟ کیا جانتے تھے کفار مکہ؟ سوچ رہے تھے عبداللہ اور آمنہ جب تک نہیں ملتے محمد آ نہیں سکتے۔ تو کیا جانے یہ یطہرکم تطہیرا کے مالک ہیں، انہیں لغزش اور آلائش کی حاجتیں نہیں، انہیں نجاستوں کی حاجتیں نہیں، انہیں وضو اور تیمم کی حاجتیں نہیں۔ یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے پاک کیا۔ یہ پانی اور مٹی سے پاک ہونے والے لوگ ہیں، بے شک بے شک۔ یہ مٹی اور پانی کو پاک کر دیا۔ عبداللہ کو زہر دیا حضور کے منہ سے، کافر مکہ۔ اور تمہیں اگر یقین نہیں آتا تم ابھی جانا گھر، آپ ابھی جانا اور ابھی گوگل کرنا، کچھ بھی کرنا، اپنے استاد عالم سے پوچھنا، ایک سوال پوچھنا کہ اس وقت حضرت عبداللہ کا قبر کہاں ہے؟ آپ کا قبر حجاز مدینہ میں ہے۔ نہیں سمجھے؟ مطلب یہ کہ میرے نبی نے بعد میں مدینہ کو حجاز بنایا، ہجرت کے بعد میرے نبی کے بابا عبداللہ نے پہلے ہی مدینے میں قیام کر لیا۔ آپ کیا سمجھ رہے تھے کہ کیوں ہجرت کے بعد اللہ نے حکم دیا نبی ہجرت کرو؟ کہاں؟ مدینہ۔ عراق کیوں نہیں؟ ایران کیوں نہیں؟ شام کیوں نہیں؟ یمن کیوں نہیں؟ ہندوستان کیوں نہیں؟ پاکستان کیوں نہیں؟ مدینہ ہی کیوں؟ اس لیے کیونکہ اے نبی آپ کے بابا قیام کر چکے مدینہ، آپ باپ کا بیٹا بھی قیام مدینہ میں قیامت تک وہی قیام کریں گے۔ جاؤ دیکھ لو، تاریخ اٹھا کے پڑھنا، مدینہ وہ جگہ ہے جہاں حضور سے پہلے حضور کے بابا آرام فرما۔ کہ وہ سچ ہے جو آپ گوگل کر لیں، آپ اپنے عالم ربانی سے پوچھ لیں، عمران احمد اگر جھوٹ بول رہا ہے 1 لاکھ روپیہ میں اسے انعام کروں گا۔ برملا اعلان برسر منبر اس مائک اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ کر کے دیکھ لیں۔ آج حضور کا بابا کا روزہ مکہ میں نہیں ہے، مدینہ المنورہ میں۔ حضور کے 40 سال بعد آنے سے پہلے آپ وہاں جا کر قیام کر چکے۔ آپ نے مدینہ کو پاک کر دیا پہلے سے، بعد میں حضور کی نگاہ قلب پاک نے وہ کمال کیا جو آج تک مدینہ شاد و آباد ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت عبداللہ رسول پاک کی دنیا میں آنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہوئے، اور پھر حضور دنیا میں تشریف لائے۔ حضور کی اماں جناب آمنہ نے جب یہ خبر سنی کہ ان کے سرتاج، ان کے سرکار عبداللہ، ان کے شوہر شریک حیات نہیں رہے، جناب آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا نے بھی زیادہ دن زندگی نہیں گزاری۔ روایت کہتی ہے کہ رسول پاک جب 2 سال کے تھے جناب آمنہ دنیا سے آپ کی وصال ہو گئی۔ یعنی یہ کہ رسول پاک نے اپنے بابا کو تب کھو دیا جب دنیا میں آئے بھی نہیں۔
اور رسول پاک نے اپنی ماں کو تب کھو دیا جب ابھی ٹھیک سے دنیا دیکھا بھی نہیں، 2 سال کی عمر میں۔ یعنی حضور نے اپنے زندگی کے سب سے بڑے خزانے کو کھو دیا، وہ خزانہ جو انہیں دوبارہ کبھی نہیں ملا۔ ماں باپ بہت بڑا خزانہ، جس کے پاس ہے وہ نہیں سمجھتا، جس کے پاس نہیں ہے اس سے پوچھو کہ اگر ایسے بندوں کے پاس آپ ماں باپ کا ذکر کر دیں گے تو وہ شاید رو دیتے تو کہتے آپ روئے کیوں؟ میں تو ماں باپ کا ذکر کر، کاش تم تو کر سکتے ہو، میں تو کر بھی نہیں سکتا، میں تو ماں باپ بھی نہیں۔ تو حضور نے اس مقام پہ اپنے ماں باپ کو کھو دیا، 2 سال کی عمر میں کھو۔ وہاں ان کی ایک دائی تھی حلیمہ سعدیہ، 2 سال انہوں نے انہیں پالا، 2 ایئرس، 2 سال، پوری تاریخ 2 سال ہسٹری اٹھا کے پڑھو، اٹھا کے پالا۔ جب پال لیا 2 سال، خبر پہنچی دادا کو، سرکار حضور عبد المطلب علیہ السلام۔ عبد المطلب نے کہا کہ نہیں 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 نہیں، میرے گھر کا چشمہ چراغ میرے چھتر و چھایا میں پلے گا، میرے نگرانی میں پلے گا، جاؤ خبر دو، قاصد کو بھیجا، خبر دو، بلاؤ حلیمہ سعدیہ کو، کہو کہ بنو ہاشم کے سردار نے انہیں یاد کیا۔ فوراً جناب حلیمہ آئی، آقا مولا حکم، فرمایا کیا انعام لوگی؟ میرے بیٹے کو پالنے کا۔ کہا دنیا کا انعام نہیں لوں گی، دین کا انعام چاہیے۔ فرمایا مانگ، کیا مانگتی ہے؟ فرمایا ان سے کہیے گا کہ کل قیامت میں مجھے معاف کر دے، میری بخشش۔ کتابیں کہتی ہیں حضور کا، حضور ابھی 2 سال کے، 4 سال کے، حضور نے فوراً ہاتھوں کو اٹھایا، فرمایا اے میرے پروردگار، یہ ہستی، یہ جو کہہ رہی ہے وہ ہو جائے، جو یہ کہہ رہی ہے اسے کر دے۔ بات ختم ہو گئی۔ اب جو انہوں نے کہا دعا مقبول ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے محمد، آپ کی زبان پہ وحی کا پہرا ہے، آپ کچھ نہیں کہتے، آپ وہ کہتے ہیں جو وحی کہتی ہے، آپ کی زبان سے اللہ بولتا ہے۔ جناب حلیمہ چلے گئی گود میں عبد المطلب کو لے کے، 2 سال عبد المطلب نے پالا، 6 برس کے ہو گئے نبی، 6 years old۔ اور پھر آپ بیمار ہو گئے، بزرگ تھے، بہت عمر تھی، آپ بیمار ہو گئے، آپ بستر مرض میں آ گئے۔ بہت توجہ، یہی سے واقعہ اٹھا کے پڑھا جاتا ہے، میں نے آپ کو تھوڑا ڈیٹیل میں بیان کر دیا۔ عبد المطلب کی روایت کہتی ہے 10 بیٹے تھے، 10 بیٹے، اور 10 منٹ بھی ہے ٹائم ہے، 10 بیٹے تھے، 10 بیٹوں کو بلایا اور فرمایا کہ میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے، میرے محمد کو کون پالے گا؟ حضرت امیر حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ، جو اللہ کا شیر اور اس کے رسول کے، فرمایا میں پالوں گا، مجھے اجازت دیجئے بابا۔ فرمایا تو نا حمزہ تو نہیں۔ کہا بابا کیوں؟ فرمایا اس لیے، ارے تو بڑا شیر دل ہے، تو شکار میں رہتا ہے سالوں، تو شکار میں رہتا ہے، تو بہت بڑا شکاری ہے، دلیر شیر، جس کے نام سے کام جائے تو اسے حمزہ کہتے ہیں۔ ارے تو شکار میں رہے گا، میرے محمد کو پیار کون کرے؟ اللہ اکبر، میرے محمد کی کفالت کون کرے؟ امیر حمزہ کے بعد پیچھے ہٹ گئے۔ دوسرے آئے حضرت عباس ابن عبد المطلب، ناٹ حضرت عباس اللہ، عباس ابن عبد المطلب۔ فرمایا بابا مجھے عزت بخشی۔ عباس تم ہی نہیں۔ کہا کیوں بابا؟ میں تو شکاری نہیں۔ فرمایا تیرے تو اتنے اولاد ہے کہ تو اپنے بچوں کو سنبھالے گا یا میرے یتیم کو؟ بات تو صحیح ہے، پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد حضرت زبیر آئے۔ زبیر بھی ایک
ایک اور زبیر ہے، یہ وہ زبیر نہیں ہے جو آپ مسلم نام سنتے ہیں، زبیر ابن عوام، وہ نہیں، وہ لوگ بعد میں آئے، یہ ان کے بھی نام زبیر تھے۔ تو حضرت زبیر ابن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ بابا مجھے اجازت ہے، تجھے تو ہرگز نہیں ہے، تمہیں تو ہرگز نہیں ہے۔ کہا بابا میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ کہا گناہ نہیں، تیرے تو بچے ہی نہیں ہے، ارے تجھے تو ہنر ہی نہیں آتا بچے پالنے کا، میں اتنا بڑا مصطفیٰ کیسے تجھے تمہیں تو تجربہ ہی نہیں بچے پالنے کا، میں تمہیں کیسے اتنی بڑی ہستی گود میں دے دوں۔ اب آخری بات سنی، ابو لہب آیا، ابو لہب، ابھی حضور چھوٹے ہیں، ابھی وہ کرامت نہیں دکھایا ابو لہب کے سامنے، وہ آیتیں نہیں آئی تبت یدا ابی لہب، ساری باتیں ابو لہب اس نے کہا کہ بابا مجھے اجازت دے دیجئے میں پال لوں، میں اس لڑکے کو۔ اس نے کہا تجھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، میری مت ماری گئی ہے، تجھے قبر میں تڑپتا رہوں گا اگر تجھ جیسے ناہنجار کے ہاتھوں میں دے دیا محمد کو۔ تو میری نہیں سنتا، محمد کی کیا سنے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اس مقام پہ اور بھی بیٹھے تھے، نام نہیں دے رہا، سب چپ تھے۔ عبد المطلب نے فرمایا بیٹا محمد ادھر تو آؤ، الیہ یا بنی المحبت، ادھر آؤ بیٹے محمد ادھر۔ رسول اللہ گود سے لایا، ماتھے کو چھوما اور کہا چلو تم ہی بتا دو کس کے ساتھ رہو گے۔ ارے تم ہی بتا دے کائنات کے مالک، تم ہی بتا کس کے ساتھ رہنا پسند کرے گا۔ کتابیں کہتی ہیں تاریخ ہے تاریخ، نہ صحیح بخاری نہ صحیح مسلم، تاریخ نو سنی نو شیعہ تاریخ۔ اور رسول پاک نے تمام کو چھوڑا، ایک جگہ نظر دوڑائی تو کس کی طرف دوڑائی؟ نگاہ کرم، نگاہ کرم اس کی طرف دوڑائی جس پہ اللہ کا کرم بنا ہوا تھا، حضرت سرکار ابو طالب علیہ السلام کی طرف نگاہ دوڑائی۔ سرکار ابو طالب کی طرف نگاہیں دوڑائی اور دوڑ کر گئے اور گلے سے لگایا۔ ابو طالب نے باہوں کو پھیلایا، ابو الحسن نے باہوں کو پھیلایا، ابو القاسم نے باہوں کو پھیلایا، دونوں نے ایک دوسرے کو گود میں بھرا۔ اب تو کچھ بات ہی نہیں تھا، اب تو مصطفیٰ نے چن لیا، مصطفیٰ نے چن لیا اپنا رہبر، اپنا گود چن لیا، اپنا بابا چن لیا۔ اب کیا سنو گے؟ اور کتنا کافر کہو گے ابو طالب کو؟ ارے سن میرے بھائی سن، تم کہتے ہو کہ کافر وہ ہوتے ہیں جو محمد کا کلمہ نہیں پڑھتے، ارے اس کے بارے میں کیا رائے ہے تیری جس نے کلمہ چھوڑ کلمہ پال کے امت کو دیا؟ کلمہ پالنے والے اور ہیں، کلمہ ہم جیسے گنہگار پڑھنے والے۔ حضرت ابو طالب، اسی لیے تو شاعر کہتا ہے اے ابو طالب تجھے تو زمانے نے اس بات پہ فقط چھوڑا ہے، تجھے ابو طالب فقط اس بات پہ زمانے میں چھوڑا ہے کہ تیرے بیٹے علی نے ان کے بتوں کو توڑا، ان کے بتوں کو توڑا۔ اسی کا تو گرج ہے، نفاق، نفرت، حسد۔ آج علی کو کیوں نفرت کر رہے لوگ؟ ان کے بڑے بڑے کو توڑ دیا، ان کے بڑے چھوٹے جلے سے سب کو توڑ دیا، تو بڑے ناراض ہیں علی مرتضیٰ سے اور علی والوں سے بڑے ناراض ہیں۔ فخر الدین انصاری صاحب کو لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ادھر مت جاؤ، تم ادھر والے ہو جاؤ گے، تم ادھر والے اہل سنت اور اس کے اپوزٹ والے ہو جاؤ۔ بے وقوف جانتے ہی نہیں کہ آل محمد کسی سنی کے گھرانے یا کسی شیعہ کے گھرانے کا نام نہیں ہے، آل محمد سرور کائنات کے گھرانے کا نام ہے۔ اگر جاؤ گے آل محمد کے پاس تو نبی کے پاس جاؤ گے، اور آل محمد سے دور جاؤ گے تو ابو لہب کے پاس
عزیزان کرام انہی باتوں کو سمیٹتے ہیں، یہ باتیں سمجھ رہے کیا بات ہو رہی اہل بیت رسول اللہ ابو طالب. میں آپ کی جو بات تھی اس پہ ختم کر رہا ہوں تقریر، کیونکہ یہ بات میں کر چکا ہوں. ویسے میں بھی پل خانہ میں تھا فخر الدین انصاری صاحب کے ساتھ، خورشید وارثی صاحب کے ساتھ، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت وہاں بھی ماحول، ماشاءاللہ بہت پیارے بھائی لوگ تھے میرے، بہت خوبصورت. تو خوبصورت لوگوں سے خوبصورت باتیں بھی ہوئی، اور ایسی بات ہوئی کہ لوگ، کیونکہ میرے بھائیوں کا اختلاف رہتا ہے اکثر بیشتر کہ آپ لوگ میلاد جو منا لیتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے بھائی؟ تو بھائی میلاد تو میں بتا دے رہا ہوں کہاں سے ثابت ہے. پہلی بات تو یہ اہل سنت کی کتاب ہے، کتاب بھی میرے گھر کا ہے اور عالم بھی میرے گھر کا ہے. پہلی کتاب دے رہا ہوں امام حجر عسقلانی بیان کرنے اپنی کتاب فتح الباری میں. دوسری کتاب امام طبرانی بیان کر رہے ہیں اپنی کتاب معجم الاوسط میں. تیسری کتاب بیان کر رہے ہیں امام حیثمی اپنے کتاب مجمع الزواہد میں. اور چوتھی کتاب امام ترمذی بیان کر رہے ہیں اپنے صحیح مسلم. چار کتابوں میں چار کتاب دے دیا، اور بھی ہے لیکن ٹائم نہیں ہے، چلیے چار کتاب تمام اہل سنت والجماعت کی معتبر کتاب، معتبر عالم دین، تمام اماموں کی کتاب. ان لوگوں نے بیان کیا ہے کہ جب حضور 40 سال کے ہو گئے آپ نے اعلان نبوت کی، اور اعلان نبوت کے فوراً بعد آپ ہجرت کی. ہجرت کرنے کے بعد آپ مدینہ پہنچے، اور جس دن آپ مدینہ پہنچے اس دن اس سال آپ کا ولادت کا دن پڑ گیا تھا. آپ نے اسی دن اپنے برتھ ڈے، اپنے ولادت کی خوشی میں 2 بڑے بکرے ذبح کیے اور اجلہ صحابہ اکرام کو اکٹھا کر کے لنگر چلایا. ارے کیا کر رہے ہو مسلمانوں؟ یہی تو کر رہے ہو. روش تو وہی ہے کہ ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے اور بعد ذکر مصطفیٰ اللہ کے رسول کا کھانا بٹے گا. ارے یہی تو صحابہ کر رہے تھے، ارے یہی تو حضرت عمر کر رہے تھے، یہی تو حضرت ابو بکر کر رہے تھے، یہی تو حضرت عثمان، حضرت عمار، حضرت بلال، حضرت کمبر، حضرت زاہد، حضرت زید، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عباس، حضرت جابر، تمام صحابہ یہی تو کر رہے تھے. ابھی میں کہوں گا علی کر رہے تھے تو بولو گے بھائی حضرت عمر شیعہ نہیں ہے، سچے سنی ہیں. تو آؤ ہم بھی حضرت عمر کی سچی سنیت پہ ادا کریں، میلاد منا لے. ایک ہو جائے، ایک میلاد کی بات ہے نا، تو ایک ہو جاؤ. اب مسئلہ کیا ہے نا سرکار، جب انہیں میں آپ کے گھر سے کتاب دکھا دوں تب یہ کہتے ہیں اوہو یہ تو غلط ہو گیا. اپنے جانے بچ گئے. ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہمارے گھر کی کتاب ہو، یہ بات ہے ہی نہیں. میرے بھائی آپ آ جائیں، آپ ابھی علامہ نجدی کے نسل سے وہب نجدی بن کے آئے. 14 صدیوں پہلے نا درود السلام قائم تھا میرے نبی کے روضہ رسول میں. آج تم نے بند کروایا ہے، یہ کبھی بند نہیں تھا، تمہاری وجہ سے بند ہوا ہے. خیر جانے دو، میں تنقید نہیں کرتا، بس یہی کہہ رہا ہوں کہ میلاد اہل سنت والجماعت کی کتاب کے ساتھ. اب بھی اگر کوئی اپنے کو سنی کہہ رہا اور اگر کہہ رہا کہ میں میلاد سے گریز کروں، یہ ثابت ہی نہیں ہے. بھائی 4 کتاب دے دیا، ریکارڈ ہوگی، ریکارڈ ہوگی. اب ریوائنڈ کرتے رہو جب تک زندگی ہے، ریوائنڈ کرتے رہنا اور دیکھتے رہنا سچ ہے. پہلا سوال، دوسرا خطبہ بعد میں. دوسرا سوال یہ بھی تھا ان کا، کیونکہ ایک دم ٹائم نہیں ہے. اکرام صاحب کہہ رہے تھے کہ علیہ السلام، ہم جو کہہ رہے ہیں اہل بیت، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ جی امام حسین کو کہہ دے رہے علیہ السلام، علی کو علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے. دیکھیں ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہم 12 کو علیہ السلام تھے. بے شک بے شک بے شک. ٹھیک ہے، اور یہ شیعہ عقیدہ نہیں ہے. میں وجہ بتا دوں، وجہ یہ ہے کہ قرآن نے عقیدہ دیا کہ ہر نبی کا بیٹا علیہ السلام ہے.
بے شک بے شک نہیں یقین ہے سلیمان داؤد کے بیٹے تھے علیہ السلام تھے یا نہیں تھے یہ بول دو یعقوب علیہ السلام بیٹا یوسف بھی علیہ السلام بے شک داؤد علیہ السلام بیٹا یوسف بھی سلیمان بھی علیہ السلام بے شک بے شک زکریا علیہ السلام بیٹا یحییٰ بھی علیہ السلام سمجھ رہے ہو مریم علیہ السلام بیٹا عیسیٰ بھی علیہ السلام ارے جب یہ تمام چھوٹے نبی کے تمام بیٹے علیہ السلام ہو سکتے ہیں تو کائنات کا سب سے بڑا نبی کا بیٹا علیہ السلام کیوں نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا بے شک اور علیہ السلام کا مطلب کیا سمجھتے ہو جن پہ اللہ کا سلام آیا 5 وقت نماز پہ درود ابراہیم پہ پنجتن کو سلام کر رہے ہو اور باہر نکل کے بول رہے ہو حسین علیہ السلام تو نہیں نہ فاطمہ علیہ السلام نہیں کہہ سکتے علی کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتے آپ نے کبھی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا آپ 5 وقت اللہ کے گھر میں سچ بول رہے ہیں مسجد سے نکل کے جھوٹ بول رہے ہیں مسجد میں کہہ رہے ہیں اے اللہ محمد پہ سلام علی پہ سلام فاطمہ پہ سلام حسن پہ سلام حسین پہ سلام نسل ذریت مصطفیٰ پہ سلام باہر نکل کے بول رہے ہیں محمد کے حال میں کہو علیہ السلام صحیح بات آپ ایک بار سوچیں آپ کیا بات کر رہے ہیں ارے جنہیں 5 وقت تو درود میں علیہ السلام پڑھ رہا ہے باہر نکل کے انہیں تو رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ بھی برا نہیں ہے it is also very good رضی اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے راضی بس ختم ہے میری بات یہ اللہ پہ راضی پہ بات ختم اللہ راضی بے شک امام اہل بیت سے اللہ راضی کون منع کیا کس کا جرات ہے جو کہے کہ حسین سے اللہ راضی نہیں ہے سیدہ سے اللہ راضی بات نہیں ہے بے شک اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ ہے اسی لیے تو میں کہتا ہوں کائنات کا ہر لقب اہل بیت ہے ما صابرین بھی اہل بیت ما صادقین بھی اہل بیت ما صالحین بھی اہل بیت ما سابقین بھی اہل بیت ما ساجدین بھی اہل بیت سجدہ کرنے والے بھی اہل بیت سچ بولنے والے بھی اہل بیت بلند مقام والے بھی اہل بیت صبر کرنے والے بھی اہل بیت استقامت دکھانے والے بھی اہل بیت صبر و رضا پہ باقی رہنے والے بھی اسی لیے تو کہہ رہا ہوں علیہ السلام بھی اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت سب میں ہے یہ مگر تم یہ مت کرو کہ سب علیہ السلام ہے نہیں علیہ السلام تو ہے ہی ہے درود ابراہیم اس کی گواہی ہے امام مالک علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مذہب اہل بیت میرا ایمان ہے اور اگر کوئی بندہ سنی بندہ سنیوں سے بات کر رہا ہے کیونکہ یہ شیعوں کے امام ہے بھی نہیں یہ اہل سنت والجماعت کے 4 بڑے امام میں سے امام مالک ہے اگر آپ امام مالک کو امام نہیں مانیے گا نا تو آپ سنی نہیں ہیں امام مالک فرماتے ہیں کہ سن مذہب اہل بیت میرا ایمان ہے اور اگر مجھے کوئی اہل بیت سے دور کرنا چاہتا ہے رافضی کہہ کے تو سن لے میرے زمانے کا سب سے بڑا رافضی میں ہوں میں آپ کو دلیل دے دوں عربی عبارت میرے پاس پڑھا ہوا جسے یقین نہیں ہے مجھ سے پوچھ لے کہاں لکھا ہے میں بتا دوں گا کہاں میں ہوا میں نہیں بات کر رہا نا میرے پاس کچھ دلیل ہے تبھی اتنا چلا رہا ورنہ یوں نہیں چلا سکتے اور عزیزان کرام یہ باتیں سمجھنے کی علیہ السلام بھی اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ بے شک اللہ اس سے راضی ہے حضرت عبد المطلب سے اللہ راضی ہے حضرت عبداللہ سے اللہ راضی ہے جناب آمنہ سے راضی ہے اللہ اکبر ایسے پاک ہستی آخری شعر اور اب آئیں گے ہمارے درمیان جناب حسنین قادری صاحب اور درود پڑھ کے اس پاک اور نورانی محفل کو تمام فرمانے ایک مسئلہ رہ گیا ہے وہ تھوڑا سی بیان کر دو کہ خطبہ جو رسول کا تھا وہ لوگ مسجدوں میں کیوں نہیں پڑھتے چلیے مختصر بتا رہا ہوں اس لیے بھی نہیں پڑھتے اس لیے بھی نہیں پڑھتے کیونکہ ان لوگوں نے دین اہل بیت سے نہیں لیا اگر اہل بیت آسان کر رہا ہوں ورنہ تو پوری رات بات ہو جائے گی اہل بیت والا دین سن لیجئے میں بار بار کہہ رہا ہوں اہل بیت کا دین نہ سنی ہے نہ شیعہ اہل بیت کا دین ہے حق امان حق وجہ الحق ناج الحق علی الحق اہل بیت
راستہ ہے، حق کا چہرہ ہے، حق کا سرمایہ ہے، علی الحق کے کل کا کل حق اہل بیت ہے۔ اگر آپ سنی ہیں اور آپ اپنے کو حق سمجھتے ہیں تو آ جائیے اہل بیت کے پاس۔ اگر آپ شیعہ ہیں اور آپ اپنے کو حق سمجھتے ہیں تو آ جائیے بارگاہ اہل بیت میں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں کچھ لوگوں نے اہل بیت کو بہت بھلا دیا داستان اہل بیت کو، اسی لیے کچھ نئی نئی باتوں کو بھی رائج کی گئی ہے نہیں کی گئی۔ لیکن میں جملہ کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ مت پڑھوائیے گا۔ حضرت آپ دیکھ لیں آج کے زمانے میں جو مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے، خطبہ دیکھ لیں خورشید واسی صاحب، وہاں 4 بڑے ہستی کا ذکر ہوتا ہے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر ابن قحافہ، امیر المومنین حضرت، میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی شیر خدا ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ۔ ہوتا ہے نا ذکر، خانقاہوں میں بھی ہوتا ہے، میں وہ نہیں کہہ رہا، مگر میں فی الحال ایک پوائنٹ پہ بات کر رہا ہوں۔ ذکر ہوتا ہے مگر حقیقتاً حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، یہ چاروں ہی کا ذکر حضور نے اپنے زمانے میں خطبہ میں نہیں کیا ہے۔ سنو گے، بات ابو بکر یا بات علی کی نہیں ہے۔ حضرت علی کا ذکر بھی محراب اور منبر پہ علی رسول اللہ کیے ہیں، خطبہ کے طور پہ نہیں کیے، خود سنو جمعے کے خطبے کے طور پہ نہیں کیا آپ نے، ورنہ تو کیا ہے۔ علی کی فضیلت، ابو بکر کی فضیلت کی ہے، خطبہ جمعہ کی بات کر رہا ہوں نہیں ہے۔ رسول آپ سمجھ رہے ہیں کیا بات کر رہا ہوں آپ سے؟ چاروں خلیفہ ہیں دین کے، مگر یہ خلیفہ کب بن رہے ہیں؟ حضور کے ثم من بعدی، حضور کے جانے کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ، حضور کے جانے کے بعد مولا کائنات خلیفہ۔ کیا حضور کے زمانے میں ہی خلیفہ بن گئے؟ نہیں بنے۔ جب تک رسول رہے گا کسی کی مجال نہیں خلیفہ بنے، علی کی بھی نہیں، ابو بکر کی بھی، کسی کی نہیں۔ بہت بڑا سچ بات کہہ رہا ہوں آج، مولا کائنات کا بھی ذکر نہیں ہے اس مقام پہ۔ حضور جب خطبہ دیتے صرف اللہ کی حمد کرتے اور اپنی رسالت کی بیان کرتے۔ سن لو، میں علی والا ہوں اس کا مطلب نہیں یہ نہیں ہوں کہ علی کے فضائل میں ڈنڈی مار دوں گا یا علی کے فضائل جہاں نہیں ہے وہاں بھی جا کے پڑھ دوں گا۔ وہ تم کچھ اور لوگ ہیں جو علی پڑھتے پڑھتے علی کو باز اللہ بنا دیں۔ ہمارے لیے اللہ کو بس ایک ہی، علی بندہ، رسول اللہ بندہ۔ ارے جب مصطفیٰ جیسا بندہ اللہ نہیں بن سکا تو مولا کائنات بندہ کیسے ہو سکتا؟ بے شک بے شک، یہ غلط عقیدہ ہے جو باہر چل رہی ہے۔ بے شک بے شک، سمجھ رہے تو آپ سمجھ گئے بات؟ اختر صاحب، اہل بیت کا عقیدہ چھوڑ کے نئی باتوں کو رائج کیا گیا۔ حضور نے خود اللہ اور اپنا ذکر کیا ہے خطبہ جمعہ میں، اور کسی کا ذکر نہیں کیا، نہ ابو بکر صدیق، نہ عمر، حضرت عمر، نہ کسی کا نہیں، نہ مولا کائنات کسی کا۔ عزیزان گرامی، بات کو یہاں ختم کرتے ہوئے میں ایک شعر پڑھوں اور ختم تقریر کہ شاعر کہتا ہے کہ گر دل میں ہو محبت محمد کی، گر دل میں ہو محبت محمد کی، پھر سر حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے؟ گر دل میں ہو محبت محمد کی، پھر سر حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے؟ اے فرشتوں میرے اعمال نہ دیکھو، ٹھہرو پہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے، پہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین برحمتک ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔